بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت قرآنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی تعریف کی ہے، آل مصطفیٰ اس مقدس گھرانے کی اللہ نے تعریف کی فرمائی ہے۔ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول۔ ایک فرقے کے مولوی ہیں، تفرقہ کی بات نہیں کرتا، بڑی بڑی داڑیاں ان کی، چتی شکلیں، وہ اہل بیت کا نام لو ان کو آگ لگ جاتی ہے، علی کا نام لے لو حسن حسین کا آگ لگ جاتی ہے۔ تو پھر ان کا کیا کہو گے؟ یہ قرآن کو مانتے ہیں، اہل بیت تو قرآن میں، تطہیرہ قرآن میں، اللہ ان کو ہدایت ہے۔ اور دوسری بات، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور ان کو باہم رحیم مہربان شیر و شکر بیان فرمایا، اور اشداء علی الکفار فرمایا کہ وہ کافروں پر سخت ہے، باہم رحیم کریم ہے، مہربان ہے، لیکن ایک طبقہ ہے وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آل محمد کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے سامنے کسی صحابی کا نام لو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے کسی صحابی کی بے ادبی نہ کر کر۔ آپ نے فرمایا من سبا صحابی فقط سبانی، جو میرے صحابہ کو سب بکتا ہے مجھے بکتا ہے، لیکن وہ ٹولہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحمت کرے۔ کسی صحابی کا نام لو بس آگ لگ جاتی ہے، سوائے دو چار صحابہ کو مانتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے حضور کے کل صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جس سے اللہ بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ اب تیسرے ایک ٹولے کا حال سنیے، وہ ہمارے ایک خطیب ہے علاقے میں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا وہ مولوی، تو نماز تقریر کے دوران کھڑا ہو گیا، اسے کہتا ہے تو اولیاء اللہ کی بار بار کیوں تعریف کر رہا ہے، کس لیے تو اولیاء اللہ کی تعریف کر رہا ہے؟ تو جب مجھے پتا چلا تو میں نے جب نماز پڑھائی صبح کی تو میں نے یہ آیت شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اکثر میں نے جمعہ کی قرات میں، صبح کی نماز کی قراتوں میں یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے کہا اس خبیث کو میرے پاس بھیجو۔ اولیاء اللہ کی تعریف کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اولیاء اللہ کی تعریف تو توحید بیان ہو رہی ہے، اولیاء اللہ نے تو توحید بیان کی ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری اپنے ابے دا کلمہ تے نہیں پڑھایا، اوے ملا اللہ دا توحید نصیحت جہل بولا۔ یار پیر نے کس کا کلمہ پڑھایا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے نا، اللہ ان اولیاء اللہ، کیوں اللہ نے تعریف کی ہے، کیوں ان کی خوبیاں بیان کی ہے؟ کہ انہوں نے توحید کا پرچار کیا ہے۔ اور نبی پاک کی حدیث ہے ذکر الصالحین تنزل الرحمت، صالحین کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اور نماز میں پڑھے جا رہے ہو، ملا بھی ہو، پتہ نہیں اندھے ہو، تمہیں ترجمہ نہیں آتا، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین پر بھی سلام ہو، اور نماز میں ان کا راستہ مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راستہ سیدھا دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ کون ہے وہ؟ قرآن پڑھ ملا اندھے ملا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء پر اللہ کا انعام، صدیق اکبر پر اللہ کا انعام، صدیقین کل صحابہ پر اللہ کا انعام، شہداء پر اللہ کا انعام، صالحین پر اللہ کا انعام۔ اور یہ وہ گروہ ہے اللہ نے فرمایا ان کا راستہ طلب کرو، یہ انعام یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان کی دوستی رفاقت اچھی ہے تمہارے لیے۔
قرآن میں جن کی تعریف ہو، جن کی رفاقت کو اللہ اچھا کہے، اور تو مولوی سے لڑ رہا ہے کہ تو ان کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ مرتد پتہ نہیں کون تو، اللہ تعالیٰ تھا کوئی ہدایت دے۔ اب ان کا جن کا جائزہ میں نے لیا ہے، ذرا آپ کوئی کمنٹ میں بتاؤ، انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت محمد ہیں، تطہیرا ہیں، ان سے جو جلے وہ قرآن کو مانتا ہے یا منکر قرآن ہے؟ ذرا مجھے آپ سمجھا دو، شاید میرا عقل اگر کام ہو تو۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ حضور کے صحابہ ہیں نا جن کو اللہ نے رحماء بینہم کہا، جو ان کے ذکر سے جلے، ان کی بے ادبی کرے، وہ قرآن کو مانتا ہے؟ ذرا بتائیں، آپ انصاف کریں نا، فرقہ بازی ختم کر دو، یہ قرآن کو مانتے ہیں ایسے لوگ؟ اور پھر قرآن میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور کے حرم کی پاک گھر والے مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب اس فیصلے کے بعد ماں کا احترام ہے نا، مذاہب عالم میں تاریخی کا افسانے لے کر حرم مصطفیٰ کی بے ادبی کرنا، اما عائشہ کی محبت میں علی کو بھونک دینا، یہ کیسے لوگ ہیں پتہ ہے؟ تو اس لیے حرم مصطفیٰ کا بھی احترام ہے، ہماری ماں علی ہمارا مرشد ہے، ان کا بھی احترام ہے۔ اور پھر الا ان اولیاء اللہ قرآن میں ہے، اور وہ نماز پڑھنے گیا تو مولوی سے لڑ رہا ہے کہ تو اولیاء اللہ کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اولیاء اللہ کی نہ کرے، تیرے باپ کی تعریف شروع کر دے۔ بھئی اولیاء اللہ کی یہی تعریف ہے، انہوں نے توحید کا کام کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے لیے، پھول کو سونگ کے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، کس کی حمد ہے؟ کس نے یہ پھول بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بے ادب ٹولے ہیں، آپ پتہ ہی ان کو آپ منکر قرآن کہو گے یا قرآن کو یہ ماننے والے ہیں؟ فیصلہ آپ پر ہے، میں تو یہی کہتا ہوں جو قرآنی فیصلوں کو نہیں مانتا بے ادب ہے، اسے چاہیے کہ کسی کامل ولی سے بیعت ہو، مرشد دارے قرآن وچے وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد کوئی نہیں ہے۔ اور مرشد کون ہے؟ جس کی صاحب علم ہو، متبع شریعت ہو، عفت و حیا کا پیکر ہو، علم والا ہو، اور جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اللہ کا راستہ محبت اور نبی کا عشق شریعت بتانے والا ہو، دنیا کا لالچی نہ ہو، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ مرشد دھارو، پھر تم قرآن کی آیتوں کو بھی سمجھو گے، پھر اہل بیت صحابہ اور اولیاء اللہ کا احترام ہوگا، اور مرشد والا اللہ خواجہ فرید پھر اتنا وہ ادب بتا رہا ہے، یا رسول اللہ توڑے دھکے دھوڑے کھان دیاں، تیرے نام تم مفت بھی کھان دیاں، تیرے باندیاں دی میں باندیاں، ہم درد کتیاں نال ادب، یہ ہے مرشد والے کا ادب۔ وما لنا الا اللہ، اللہ ادب نصیب کرے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جن کا نماز میں راستہ طلب کرتے ہو ان کے ذکر سے نہیں چڑھنا چاہیے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔